اس خبر کے پیش کردہ ہے عربین جوسز اینڈ سیلاڈز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلیم فاروقی ہے۔ میں اردو اکیڈمی جدہ کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ ہمارا ایک گروپ ہے اردو اکیڈمی جدہ NRIs، جو اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہم آج سے 20 سال سے حیدرآباد کے اردو میڈیم اسکولز کا سروے کیا اور اردو میڈیم اسکولز کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چونکہ NRIs ہیں، اب آج کے اس موقف میں کووڈ کے دور کے بعد میں جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی ایئرلائنس میں کام کرنے کے بعد میں حیدرآباد آ چکا ہوں، اور اب ہم اردو کی فروغ کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم NRIs جو سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، وہ حیدرآباد کے اردو میڈیم اسکول کے بچوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے ایک اچھا اسکول کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں ماشاءاللہ سے اردو اسکولز ابھی زندہ ہیں۔ اردو اسکولز میں جو ہے اچھے اساتذہ ہیں، بچے جو ہے اچھے رزلٹ لا رہے ہیں، اور اردو کی جو ہے نا حیدرآباد کی جو تلنگانہ کی اردو اکیڈمی ہے، اردو کے لیے بہت کچھ کام کر رہی ہے۔ غوث صاحب جو ہے اردو اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری اور ڈائریکٹر ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اردو کے شعراء کی مدد ہو رہی ہے، اردو کی ادبی کتابوں کی جو ہے اسپانسرشپ ہو رہی ہے، امداد ہو رہی ہے، بھلے جزوی ہی صحیح۔ حیدرآباد کی سرزمین اردو کے لیے بہت ہی زرخیز ہے، چونکہ حیدرآباد میں ان جو ہے فاؤنڈیشن جو اردو کا آج سے اپنے نظام کے دور حکومت میں جو فاؤنڈیشن ڈالا گیا تھا، وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مضبوط ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جو حیدرآباد کے قدیم مدارس ہیں، ان میں طلباء کی تعداد کو اضافہ کیا جائے، ان کو وقت پہ کتابیں پرووائڈ کی جائے، ان کو اچھے سے اچھا یونیفارم دیا جائے۔ ابھی فی الحال چونکہ یہ دور میں جو ہے کووڈ کا دور ہے، پریشانی ہے، مہاماری ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹلی اردو اسکول جا نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اردو اکیڈمی جدہ میں رہتے ہوئے، سعودی عرب میں رہتے ہوئے اردو کی فروغ اور اردو کو انٹرنیشنل لیول بیسس پہ فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ابھی بھی وہاں آرگنائزیشن ہے، وہاں پر ایک فارمیٹ ہے، وہاں پر صدر، نائب صدر، قازن اور تمام ایگزیکٹو ممبر موجود ہیں، جو دن رات اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب جدہ میں انگلش اسکولز میں اردو کا جو ہے چلن عام ہو رہا ہے، اور چونکہ حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لوگ ہر چیز کو واضح طور پہ بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا چونکہ میں سعودی عرب سے ریٹائر ہو کے حیدرآباد آیا ہوں، اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد کے اردو میڈیم اسکول کے بچوں میں یونیفارم، اسکول بیگز، قلم، نوٹ بکس اور جو ہے ان کی ایگزامینیشن فیس کا انتظام کریں۔ اب رہی بات یہ کہ یہاں پر جو اردو کے اساتذہ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اب اردو اسکولز میں تعداد کو بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم یونیورسٹی معنوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اردو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اردو یونیورسٹی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے فاؤنڈیشن میں اور اس کے جڑوں کو پانی دینے کی ضرورت ہے، پتوں کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا پرائمری اسکولز، مڈل اسکولز کو فیڈ کریں گے، مڈل اسکولز جو ہے ہائی اسکولز کو طلبہ پرووائڈ کریں گے، ہائی اسکول سے کالجز کو آئیں گے، اور کالجز میں جب بچے پڑھ کے یونیورسٹی لیول تک کے جائیں گے، جب ہم بچوں کو پرائمری اسکول میں ایڈمیشن دلائیں گے اور مڈل اسکولز میں جو ہے بچوں کو داخلہ دلائیں گے اور بچوں کو آگے بڑھنے تعلیم کریں گے، تو وہی بچے آگے بڑھ کے کالج میں جائیں گے۔ اب یہ بات جو ہے اظہر من شمس کی طرح آیا ہے کہ اردو اسکول سے ہی اردو زندہ رہے گی۔ اردو اسکول کو زندہ رکھنا ہر اردو کے دانشور کا فرض ہے، اور اردو کے ہر ادبی شخصیت کا فرض ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اردو اسکولز پہ ہم کو کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اردو اسکول کا انفراسٹرکچر ہے، اردو اسکولز کی کلاسز ہے، اردو اسکولز کے باؤنڈری والز ہے، اردو اسکولز کے سائن بورڈز ہے، اردو اسکولز کے کتابیں ہیں۔
اب اردو اکیڈمی جو ہے کتابیں بھی پرنٹ کر رہی ہے، سبجیکٹ بکس آ رہے ہیں، اردو تلنگانہ کی طرف سے جو ہے نا بہت سارے سہولتیں دی جا رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اردو زندہ رہے. اردو زندہ رکھنے کے لیے یہ جو اساتذہ ہیں، پروفیسرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، لیکچررس ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، یہ اردو کے بارے میں مثبت سوچ کو ڈیولپ کریں اور مثبت سوچ کو ہی مارکیٹ میں ڈالیں. نکتہ چینی اور تنقید کا دور ختم ہو چکا. دنیا ترقی کر چکی ہے. زبان ہی ترقی کرے گی ہماری، تو اردو زبان کے ذریعے سے ہی ہم تعلیم حاصل کریں گے اور ہم ترقی کریں گے. آج ماشاءاللہ سے مانو یونیورسٹی ہے، عثمانیہ یونیورسٹی میں چند لڑکے پڑھ رہے ہیں، گلی گلی اسکولز قائم ہیں، اردو میڈیم اسکول میں طالبہ پڑھ رہے ہیں، انگریزی میڈیم اسکولز میں زبان ایز اے اردو استعمال کی جا رہی ہے. اب یہ رہ جاتا ہے کہ ہم کو یہی کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ بھئی اردو کو ہم کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. مثبت سوچ سے ہی ہم بڑھ سکتے. منزل نہ دے چراغ نہ دے، حوصلہ تو دے، تنکے کا ہی صحیح آسرا تو دے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اردو اساتذہ، اردو شعراء، اردو مفکرین آگے آئیں، طلبہ میں جوش و خروش پیدا کریں، طلبہ کو انقلابی سطح پر آگے آنے کی کوشش کریں اور کتابوں میں ان کو علم، اسکولز میں لائبریری قائم کریں، ہر اسکول پہ اردو کا دانشور سپرویژن کرے اور اردو کو بڑھانے کے لیے جو اختیارات ہم استعمال کر سکتے کریں. دامے درہمے سخن اردو اسکولز کی مدد کریں، آگے بڑھیں. اب رہی بات یہ ہے کہ بھائی روزگار اردو سے نہیں ملے گا، نہ انگریزی سے ملے گا. اردو ملے گا روزگار تکنیکی ترقی سے ملے گا اور ادبی جو ہے صلاحیتوں سے بڑھے گا، محنت سے ملے گا. اور ایک چیز کیا ہے، اردو سے آپ بہت ترقی کر سکتے، اکاؤنٹنٹ بن سکتے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے، ٹیچرز بن سکتے اور ITI کے ڈپلومے لے سکتے، 10th کے بعد میں ٹیکنیکل اسکول جا سکتے، سپروائزرز بن سکتے. انجینئرنگ اور ڈاکٹرنگ ہی جو ہے اردو نہیں ہے. اردو میں ہم تعلیم حاصل کر کے ترقی کر سکتے. 10ویں کلاس کے بعد بچے اگر ٹیکنیکل ڈپلومہ لیں تو الیکٹریشین بن سکتے، IT انجینئر بن سکتے، اکاؤنٹنٹ بن سکتے. آج ساری دنیا میں ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے. ہزاروں لاکھوں ڈاکٹرز آج بیکار ہیں. اردو سے تعلیم حاصل کرنے والا ایک ITI کا لڑکا مہینے کو 30,000 روپے کما رہا ہے. ہم کو مارکیٹ میں پازیٹیو جو ہے خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہیے، پازیٹیو اور مثبت سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہی رہ جاتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے. دنیا میں یہ جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہے، دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے تنظیمیں ہیں، اردو انجمن ترقی اردو، انجمن تحفظ اردو، اردو اکیڈمی تلنگانہ، یہ سب ایک چھوٹے چھوٹے پاکٹ ہے. یہ سارے جب اکٹھا ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑا رزلٹ نکلنے والا ہے. اردو سارے عالم پہ چھا جائے گی. آج اردو سارے عالم میں چھائی ہوئی ہے. سارے مڈل ایسٹ میں اردو عربی کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے. اردو اپنے پڑاؤ پر نکل چکی ہے. اردو انشاءاللہ اگر ہم اپنی تہذیب، اخلاق اور اپنی شرافت، اپنی انسانیت، اپنی اقدار، حیدرآباد کی تہذیب کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو وہ اردو زبان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو 10th 12th کے بعد میں ڈپلومے کرائیں، ٹیکنیشینز بنائیں. اور یہ ہے کہ اب ہم یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ اردو پڑھے تو کیا ملے گا. اب اردو پڑھیں گے تو سب کچھ ملے گا. اردو میں ماشاءاللہ سے عزت ہے، اردو میں ادب ہے، اردو میں صلاحیت ہے. جو لڑکے محنت کر کے ترقی کریں گے وہ بول سکتے، کچھ کر سکتے، آگے ترقی کر سکتے. اب میں یہی کہوں گا کہ بھئی ہم کیا کر سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اپنے حصے کی شمع جلا سکتے ہیں. شکوہ ظلمت شخص سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. غرض و غائز یہ ہے کہ اردو زندہ تھی، اردو زندہ ہے، اردو زندہ رہے گی. انشاءاللہ ہم اردو کے لیے کام کریں گے. ہر شاعر کی مدد کریں گے، ہر اساتذہ کی مدد کریں گے، ہر اسکول کی مدد کریں گے، ہر طلبہ کو جو ہم بیک کریں گے. آج اردو میڈیا اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آج سارے عالم میں ہر ٹی وی اینکر اردو سیکھنا چاہ رہا ہے. ہر ٹی وی چینل پہ ہندی کے نام پہ اردو پروموٹ ہو رہی ہے. ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری زبان آج مقبول و عام ہو چکی ہے. ہر بچے کی زبان پہ اردو ہے. انگلینڈ میں جس طرح سے بچہ انگلش بولتا ہے، اسی طریقے سے ہندوستان میں بچہ اردو بولتا ہے. حیدرآباد کا ہر گھر اردو کا گھرانہ ہے.
حیدرآباد اردو کا گہوارہ ہے. حیدرآباد کے اردو اسکول اگر ڈیولپ ہو جائیں گے تو اردو کو بہت قوت ملے گی. اردو ہمارے زندہ تھی, ہے اور رہے گی. اردو ترقی کرے گی. یہ کہتے ہوئے میں آپ تمام رپورٹرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا, اور یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ میں اپنی مادری زبان کے لیے, اپنی ماں کی زبان کے لیے کوشش کروں گا, محنت کروں گا, جدت کروں گا, بچوں میں اردو سکھانے کی کوشش کروں گا. وقتیہ طور پر ہم ایک چھوٹا سا آفس اردو اکیڈمی جدہ کا ایک برانچ حیدرآباد میں رجسٹرڈ کرا رہے ہیں. اس کے بعد میں ہم پہلے قدم کے طور پہ بچوں کو نوٹ بکس دیں گے, قلم دیں گے, ایگزامینیشن فیس دیں گے, اسکولس وزٹ کریں گے. ہر ہفتہ ایک اسکول کا ہمارا ٹارگٹ رہے گا. ہماری آرگنائزیشن فارم ہو جائیں گی. ہمارا بھی ایک صدر ہے, معتمد ہے, خازن ہے, اور یہ مل کے ایک ٹیم ورک کی طرح حیدرآباد میں اردو کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اللہ ہماری اردو زبان کو زندہ رکھے, مادری زبان کو زندہ رکھے, حیدرآباد کی تہذیب زندہ رہے, حیدرآباد کے اخلاق زندہ رہے, ہم آنے والی نسلوں کو اردو سے سرفراز کریں. یہ کہتے ہوئے میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر.